دادا جان، کیا فائدہ میری تعلیم کا اگر میں جائیداد کی خاطر آپ کی ان پڑھ جاہل نواسی سے شادی کر لوں؟ لندن فلیٹ زاویار کے لہجے میں نفرت اور بیزاری تھی، مگر اس کے احتجاج کے باوجود بڑوں کا فیصلہ نہ بدلا۔ سہاگرات اس نے پاکیزہ کا گھونگھٹ اٹھانا بھی گوارا نہ کیا۔ کسی طرح وہ اس کی بے عزتی کر کے اپنے ساتھ ہونے والی زبردستی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ تبھی مہمانوں کے سامنے اسے کافی بنانے کا کہا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ناکام ہوگی، مگر ٹھیک 10 منٹ بعد ٹرے میں شاندار کافی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ "Would you like latte or mocha?" وہ انگریزی لہجے میں بولتے اسے حیران کر گئی۔ لندن کے ایئرپورٹ سے نکلتے ہی زاویار نے گہری سانس لی۔ اس کے سامنے وہی پرانی حویلی کا تصور تھا جس سے وہ بیزار تھا۔ 6.5 سال بعد وہ واپس لوٹا تھا۔ اس کا سوٹ، اس کے چلنے کا انداز اور اس کی آنکھوں میں جھلکتی ایک عجیب سی سرد مہری بتا رہی تھی کہ یہ وہ زاویار نہیں رہا جو یہاں سے گیا تھا۔ حویلی کی گیٹ پر پہنچتے ہی وہاں موجود ملازمین کی بھیڑ نے اس کا استقبال کیا۔ وہ سب کے سامنے سے ایسے گزر گیا جیسے وہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ اندر داخل ہوتے ہی افضل شاہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ زاویار نے ایک سرد نظر ان پر ڈالی اور بیٹھ گیا۔ "کیسا رہا تمہارا سفر؟" دادا جان نے اپنی بھاری آواز پوچھا، تھکا دینے والا اور شاید فضول بھی۔ زاویار نے اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے بیزاری سے جواب دیا۔ گھر میں ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ اس کی واپسی پر دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ پورا دن اسی بھاگ دوڑ میں گزر گیا۔ شام ڈھلے جب وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا تو دادا جان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ زاویار کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ "مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے زاویار." دادا جان نے سنجیدگی سے کہا۔ "جی دادا جان، کیا اب بھی آپ وہی پرانی باتیں دہرائیں گے جو آپ نے فون پر کی تھیں؟" زاویار نے کرسی پر پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ "میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے." دادا جان کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جسے کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ زاویار ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور حیرت تھی۔ "کیا آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں کسی گاؤں کی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، وہ بھی اس خاندان کی لڑکی سے جس کے بارے میں لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں۔ پاکیزہ بہت شریف ہے اور وہ تمہارے لیے بہترین انتخاب ہے." دادا جان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ زاویار نے ایک تلخ ہنسی ہنسی۔ "شریف؟ دادا جان، مجھے معلوم ہے وہ کیسی ہوگی، وہی ان پڑھ جاہل اور گھر کے کاموں میں ڈوبنے رہنے والی لڑکی۔ آخر کیا فائدہ میری تعلیم کا، میرے لندن کے تجربات کا، اگر میں جائیداد کی خاطر آپ کی اس ان پڑھ نواسی سے شادی کر لوں؟ یہ فیصلہ حتمی ہے، تم میری بات کو رد نہیں کر سکتے." دادا جان نے اپنی چھڑی زمین پر مارتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ زاویار غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ وہ تیزی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اسے اپنی آزادی چھنتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے وہ لڑکی پاکیزہ اپنی دشمن لگنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی ماں اندر داخل ہوئی۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ "بیٹا، سب کتنی خوش ہیں، تم تھوڑا نرم ہو جاؤ نا." "ماں، آپ کو کیا لگتا ہے میں یہ کر پاؤں گا؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہے؟" زاویار نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے چڑچڑے پن سے پوچھا۔ "بیٹا، یہ خاندان کی عزت کا سوال ہے اور ابا جان کی ضد تم جانتے ہی ہو." ساجدہ بیگم نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ زاویار خاموش ہو گیا، لیکن اس کے ذہن میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے اسی وقت طے کر لیا تھا کہ وہ اس شادی کو صرف ایک معاہدہ سمجھے گا اور اس لڑکی کو کبھی بھی اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے گا۔ اگلے کچھ دن بہت تیزی سے گزرے۔ زاویار نے شادی کی کسی بھی رسم میں دلچسپی نہیں لی۔ وہ زیادہ تر وقت حویلی کے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا یا شہر کے کسی ہوٹل میں وقت کاٹتا۔ شادی والے دن بھی وہ بہت تاخیر سے تیار ہوا۔ اسے اپنی شیروانی میں کوئی کشش محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر صرف اور صرف بیزاری تھی۔ جب وہ نکاح کے لیے بیٹھنے لگا تو اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا کہ وہ کیسے اس صورتحال سے نکلے، لیکن دادا جان کی موجودگی نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے۔ جب اس سے نکاح کے لیے پوچھا گیا تو اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا کہ پاکیزہ کہاں ہے۔ اس نے بس ایک روکھے انداز میں قبول ہے کہا اور اٹھ گیا۔ شادی کی تقریب ختم ہوئی تو پاکیزہ کا اس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کی بیچوں بیچ پاکیزہ بیٹھی تھی، جس نے سرخ رنگ کا عروسی جوڑا پہنا ہوا تھا۔ وہ ایک مجسمہ بنی ہوئی تھی۔ زاویار نے دروازہ بند کیا اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اسے لاک کر دیا۔ پاکیزہ نے ہلکی سی جنبش کی، لیکن زاویار نے اس کی طرف دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ وہ الماری کی طرف گیا، اپنی قمیص کے بٹن کھولے اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ "تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اپنی بیوی مان لوں گا؟" زاویار نے اپنی پشت اس کی طرف کھینچتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ پاکیزہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کے ہاتھ تھوڑے سے لرز رہے تھے۔ زاویار کو اس کی خاموشی پر مزید غصہ آیا۔ "یہی تو تمہاری پہچان ہے، خاموش رہنا اور اپنی جہالت چھپانا." وہ بستر کی طرف بڑھا اور پاکیزہ کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ اس نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔
اس نے لائٹ بند کر دی۔ کمرے میں گہرا اندھیرا چھا گیا۔ پاکیزہ اب بھی اسی طرح بیٹھی رہی۔ اس کے آنسو اس کے گھونگھٹ کے اندر چھپ گئے تھے، لیکن زاویار کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں زاویار کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے اس فیصلے پر کڑ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ پاکیزہ کی موجودگی اس کی ہر چیز کو گندا کر رہی ہے۔ اس نے کروٹ بدلی اور سوچنے لگا کہ وہ اس لڑکی کو کیسے سبق سکھائے گا تاکہ وہ خود ہی اس گھر سے جانے کا راستہ ڈھونڈ لے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ پاکیزہ کیا سوچ رہی ہے، اور شاید اسے معلوم کرنے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب کل سب اسے دیکھیں گے تو وہ اسے کیا محسوس کروائے گا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے ہر قدم پر ذلیل کرے گا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ دادا جان کا یہ فیصلہ کتنا غلط تھا۔ اس نے آنکھیں موند لی، مگر اس کے دل میں نفرت کی چنگاریاں اب بھی دہک رہی تھیں۔ صبح ہوتے ہی ایک نیا دن شروع ہونا تھا، اور زاویار نے اپنی انتقامی کارروائی کا منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ اسے ابھی تک یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ ان پڑھ لڑکی اس کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دے گی۔ صبح کی پہلی کرنوں کے ساتھ جب زاویار کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بوجھل تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی اور پاکیزہ وہاں موجود نہیں تھی۔ زاویار نے اکتا کر اپنی آنکھیں ملی اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے یاد آیا کہ آج ولیمے کی تقریب ہے اور اسے حویلی کے رسم و رواج کے مطابق سب کے سامنے تیار ہو کر پیش ہونا ہے۔ وہ باتھ روم کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر وہی بیزاری کے آثار تھے جو کل رات تھے۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ پاکیزہ کہاں گئی ہے۔ اس کے نزدیک وہ صرف ایک بوجھ تھی جسے اسے کچھ دن ڈھونڈنا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر باہر نکلا تو حویلی میں خوب ہنگامہ برپا تھا۔ رشتہ داروں کی آمد شروع ہو چکی تھی اور ہر طرف قہقہے گونج رہے تھے۔ زاویار لاؤنج میں پہنچا تو ساجدہ بیگم اسے دیکھتی ہی مسکرائیں۔ بیٹا جلدی کرو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ پاکیزہ کچن میں کھیر پکائی کی رسم کر رہی ہے، تم اسے بلا لو۔ زاویار نے سرد وائس سے جواب دیا، مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے، وہ خود آ جائے گی جب اسے آنا ہوگا۔ اس نے اپنی ماں کی بات کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ مہمانوں میں گھرا ہوا بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ پاکیزہ دور کھڑی کچھ خواتین سے بات کر رہی تھی۔ اس نے سادہ مگر نفیس جوڑا پہن رکھا تھا، مگر زاویار کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف حقارت تھی۔ اسے لگا جیسے یہ لڑکی یہاں بھی گاؤں کے انداز اپنائی ہوئی ہے، حالانکہ وہ کافی خاموش اور وقار سے کھڑی تھی۔ زاویار، بابا تمہارے دوست آئے ہیں، باہر چلتے ہیں۔ اس کی ایک کزن نے آ کر کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زاویار نے بغیر سوچے سمجھے کہا، بالکل، یہاں بوریت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس نے ایک بار بھی پاکیزہ کی طرف نہیں دیکھا جو اب ان کی قریبی کھڑی تھی۔ گاؤں کے ولیمے کی تقریب کا سارا دن اسی طرح گزر گیا۔ زاویار نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک تصویر تک لینے کی زحمت نہیں کی۔ وہ مسلسل اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف رہا اور پاکیزہ کو دور سے دیکھ کر بھی انجان بنتا رہا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد جب رات کے 2 بج رہے تھے، زاویار اپنے کمرے میں جانے کی بجائے سیدھا باہر نکل گیا۔ میں آج رات دوستوں کے فارم ہاؤس پر رک رہا ہوں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ملازم سے بے رخی سے کہا۔ پاکیزہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ زاویار رات کو گھر نہیں آئے گا تو اس کے چہرے پر کوئی شکن نہیں آئی۔ اس نے بس ایک گہری سانس لی اور کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ اس نے اپنی ڈائری نکالی اور خاموشی سے کچھ لکھنے لگی۔ اسے احساس تھا کہ زاویار کی نفرت وقتی نہیں ہے بلکہ یہ اس کی انا کا مسئلہ ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اس گھر میں اپنی جگہ بنانے کے لیے صبر اور وقت کی ضرورت ہے۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو زاویار حویلی واپس پہنچا۔ وہ کافی تھکا ہوا اور چڑچڑا تھا۔ اس نے سوچا کہ پاکیزہ اسے دیکھ کر شکایت کرے گی یا طعنہ دے گی، لیکن جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو پاکیزہ وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ وہ کسی اور کام میں مصروف ہو گئی۔ زاویار نے بستر پر لیٹتے ہوئے سوچا، یہ لڑکی اتنی خاموش کیوں ہے؟ کیا اسے اپنی بے عزتی کا احساس نہیں ہوتا؟ اس نے تکیہ سر کے نیچے رکھا اور غصے میں آنکھیں بند کر لی۔ اسے ابھی بھی اپنی انا کی تسکین کے لیے کسی ایسی موقع کی تلاش تھی جہاں وہ پاکیزہ کو نیچا دکھا سکے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اگلے چند گھنٹوں میں حالات اس کی گمان سے بالکل الگ رخ اختیار کرنے والے تھے۔ اس نے سوچا کہ آج وہ اسے سب کے سامنے شرمندہ کرے گا۔ اسے یقین تھا کہ وہ کسی بھی جدید کام میں ناکام ہو جائے گا۔ اس نے ذہن میں ایک خاکہ بنا لیا تھا کہ وہ اس سے کافی بنوانے کا کہے گا، ایک ایسی چیز جس میں اسے مہارت تو کیا واقفیت تک کی امید نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا یہ اس کی زندگی کا سب سے بہترین انتقام ہوگا۔ ڈرائنگ روم میں مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ زاویار اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور باتوں باتوں میں اس کا لہجہ تنزیہ ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں پاکیزہ کو نیچا دکھانے کا منصوبہ گردش کر رہا تھا۔ اس نے ایک ملازم کو اشارہ کیا کہ وہ پاکیزہ کو یہاں بھیجے۔ کچھ ہی دیر میں ملازم نے آ کر سر جھکا کر کہا، بی بی صاحبہ آ رہی ہیں۔ زاویار نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائی اور زور سے بولا، دادا جان، کیا فائدہ ایسی شادی کا جہاں بیوی کو مہمان نوازی کا ڈھنگ بھی نہ آتا ہو؟ اس نے پاکیزہ کو آتا دیکھ کر فوراً یہ جملہ کسا اور پھر اسے کافی بنانے کا کہا اور وہاں سے بھیج دیا۔ وہاں موجود رشتہ داروں نے اسے گھور کر دیکھا۔ دادا جان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے تھے۔
لیکن زاویار کو پرواہ نہیں تھی۔ پاکیزہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی، لیکن ٹھیک 10 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور پاکیزہ ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ اس نے بے حد سادہ مگر وقار اور پروقار چہرہ اور اچھا سوٹ پہن رکھا تھا۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ پاکیزہ نے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ٹرے میز پر رکھی۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی گھبراہٹ تھی اور نہ ہی کوئی شرمندگی۔ زاویار اسے دیکھ کر جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی نظریں پاکیزہ کے پراعتماد انداز پر جمی تھیں۔ پاکیزہ نے کافی کی کپ مہمانوں کے سامنے رکھتے ہوئے زاویار کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے زاویار پہلے کبھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ بالکل انگریزی لہجے میں بولی، "Would you like latte or mocha?" زاویار کے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس لرز کر رہ گیا۔ اس کے دوستوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ وہ سب جو ابھی زاویار کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، حیرت سے پاکیزہ کو دیکھ رہے تھے۔ زاویار کے لیے یہ ایک ایسا جھٹکا تھا جس کی اسے توقع نہیں تھی۔ اس کا پورا تصور ایک پل میں زمین بوس ہو چکا تھا۔ تم یہ کیسے جانتی ہو؟ زاویار کے منہ سے بمشکل یہ جملہ نکلا۔ پاکیزہ نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، "شاید آپ کو لگا کہ میں نے آپ کی دنیا نہیں دیکھی زاویار." اس کا لہجہ سرد اور پراعتماد تھا۔ زاویار اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ وہ جو لڑکی کو ان پڑھ اور جاہل سمجھ کر سب کے سامنے ذلیل کرنا چاہتا تھا، وہی لڑکی آج اسے سب کے سامنے لاجواب کر گئی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف کافی کی بھینی بھینی خوشبو فضا میں بکھری ہوئی تھی۔ زاویار نے اپنی نظریں جھکا لی۔ اسے اپنے اندر ایک عجیب سی ہار محسوس ہو رہی تھی۔ مہمانوں نے کافی کی تعریف تو کی، زاویار کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اسے لگا کہ پاکیزہ نے اسے صرف کافی نہیں پلائی بلکہ اس کے غرور کو کچل دیا ہے۔ پاکیزہ وہاں سے خاموشی پلٹ گئی، لیکن جاتے ہوئے اس نے ایک بار بھی پھر زاویار کی طرف دیکھا۔ اس نظر میں ایسی کار تھی کہ زاویار دیر تک وہاں بیٹھا اپنی ناکامی کا زہر گھونٹتا رہا۔ اس کے دوستوں نے اسے کندھے سے ہلایا تو وہ چونک گیا۔ "تم نے تو کہا تھا کہ وہ کچھ نہیں جانتی." اس کے ایک دوست نے حیرت سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ زاویار نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے ہاتھ مٹھی میں بھیج لیے۔ اس نے آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا ادراک کر لیا تھا کہ اس نے پاکیزہ کو پہچانے میں کتنی بڑی حماقت کی تھی، لیکن اس احساس کے ساتھ ہی اس کے دل میں انتقام کی ایک نئی آنکھ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ اب اس خاموش لڑکی کو اپنی مرضی سے جھکانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ کافی والے واقعے کے بعد حویلی کی فضا بوجھل ہو چکی تھی، مہمان جا چکے تھے، لیکن زاویار کے ذہن میں پاکیزہ کی وہ پراعتماد آواز اب بھی گونج رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پر دراز تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے دماغ میں وہ مناظر فلم کی طرح چل رہے تھے کہ کیسے پاکیزہ نے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر اسے ایک ایسی شکست دی تھی جس کا اسے تصور بھی نہیں تھا۔ وہ جو اسے ایک ان پڑھ، جاہل اور گاؤں کی سادہ لوح لڑکی سمجھ کر ذلیل کرنا چاہتا تھا، اس نے اسے سب کے سامنے لاجواب کر دیا تھا۔ زاویار نے کروٹ بدلی اور غصے سے تکیہ دیوار پر دے مارا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ انگریزی کہاں سے سیکھ گئی اور اتنی صفائی سے کیسے بول رہی تھی؟ وہ بڑبڑایا۔ اسی اثنا میں پاکیزہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے نہایت خاموشی سے کمرے کی روشنیاں مدھم کی اور اپنی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ زاویار کی نظریں اس کے ہر عمل پر جمی تھی۔ وہ اپنی انا کی آنکھ میں جل رہا تھا۔ اسے اس کی یہ خاموشی اور سکون مزید چبھ رہی تھی۔ "تم نے وہ سب کیوں کیا؟" زاویار نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ پاکیزہ رکی۔ اس نے مڑ کر زاویار کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سردی تھی جو زاویار کو اندر تک لرزا گئی۔ اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، "کون سی بات زاویار؟ کافی پیش کرنا یا تمہارے دوستوں کی کافی کی خواہش پوری کرنا؟" اس کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ "تمہاری یہ ہمت کہ تم میرے سامنے انگلش جھاڑو، تمہیں لگتا ہے کہ تم نے مجھے ہرا دیا ہے؟" زاویار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی صاف نمایاں تھی۔ پاکیزہ نے ایک گہری سانس لی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بالوں سے پن نکالنے لگی۔ اس نے نہایت سرد بولی سے کہا، "میں نے آپ کو ہرانے کی کوشش نہیں کی، آپ نے مجھے امتحان میں ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے صرف اپنا فرض پورا کیا۔ اب آپ کو برا لگا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟" اس نے اپنی بات مکمل کی اور بغیر زاویہ کی طرف دیکھے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ زاویار کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے نیچا دکھائے۔ وہ اب اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس رات زاویار نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکیزہ کو اب کسی سکون میں نہیں رہنے دے گا۔ اگلی صبح جب پاکیزہ ٹیرس پر کھڑی دور کھیتوں کو دیکھ رہی تھی، زاویار وہاں نمودار ہوا۔ صبح کی دھوپ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ کتنی حسین لگ رہی تھی، مگر زاویار کا دل ان جذبات سے خالی تھا۔ وہ اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور سخت لہجے میں کہا، "میرے کپڑے استری کرو، اور اس بار میں چاہتا ہوں کہ ہر بٹن اور شکن بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔" پاکیزہ نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی شکایت نہیں تھی، بس ایک گہری خاموشی تھی۔ "ٹھیک ہے، میں ابھی کر دیتی ہوں۔" اس نے بہت نرمی سے جواب دیا۔ زاویار کو اس کے اطمینان سے کوفت ہوئی۔ وہ تو چاہتا تھا کہ وہ لڑے، احتجاج کرے، لیکن وہ تو ہر بات مان رہی تھی۔ کمرے میں آ کر پاکیزہ نے استری نکالی۔ زاویار صوفے پر بیٹھ کر اخبار پڑھنے کا ناٹک کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں پاکیزہ کے ہاتھوں پر تھیں۔
وہ کتنی مہارت سے کپڑوں کو استری کر رہی تھی۔ زاویہ نے ایک اور چال چلی۔ اس نے اپنی قمیص کا ایک بٹن جان بوجھ کر توڑ دیا اور اسے میز پر پھینک دیا۔ اسے ٹھیک کرو، یہ مجھ سے ٹوٹ گیا ہے۔ پاکیزہ نے خاموشی سے قمیص لی اور سوئی دھاگا نکال کر اسے ٹانکنا شروع کر دیا۔ زاویار اسے دیکھتا رہا، اس کے ہاتھ کتنی نزاکت سے دھاگا گزار رہے تھے۔ ایک پل کے لیے زاویار کا دل چاہا کہ وہ اسے روکے، مگر اس نے اپنی انا کو آڑے آنے دیا۔ تمہارا خاندان یہی سکھاتا ہے نا، نوکری کرنا؟ اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ پاکیزہ نے سوئی کو مضبوطی سے کپڑے میں اتارا اور کہا، میرے خاندان نے مجھے خودداری سکھائی زاویار، اور یہ بھی سکھایا ہے کہ کسی کے طعنوں پر صبر کیسے کرنا ہے۔ آپ کا غرور آپ کو یہ دیکھنے نہیں دے رہا کہ آپ کیا کر رہی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے قمیص استری کر کے بیڈ پر رکھی اور باہر لان کی طرف نکل گئی۔ زاویار اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے لگا جیسے وہ اس سے دور ہو رہی ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اسے گھر کے کاموں میں الجھا کر اسے توڑ سکتا ہے۔ دوپہر کے وقت جب گھر والے لنچ کر رہے تھے، زاویار نے ایک بار پھر اسے سب کے سامنے نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ پاکیزہ، تم نے آج دوپہر کے کھانے میں وہ سالن کیوں نہیں بنایا جو مجھے پسند ہے؟ کیا تم نے میری پسند یاد نہیں رکھی؟ حویلی میں موجود تمام رشتہ داروں کی نظریں ان پر ٹک گئی۔ پاکیزہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پرسکون لہجے میں کہا، مجھے تو آپ نے اپنی پسند کے بارے میں کبھی بتایا ہی نہیں زاویار۔ شاید آپ کو یاد نہیں کہ ہم نے شادی کے بعد سے اب تک کوئی بات ہی نہیں کی۔ زاویار کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سٹپٹا کر رہ گیا۔ دادا جان نے میز پر ہاتھ مارا۔ زاویار، تم اپنی بیوی سے اس طرح بات کر رہے ہو؟ یہ تمیز کہاں سے سیکھی ہے تم نے؟ زاویار نے غصے سے اٹھ کر وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ پاکیزہ اب پہلے والی دبلی پتلی اور خاموش لڑکی نہیں رہی، وہ اب اسے اپنے لفظوں سے ہرانے لگی ہے۔ شام کے وقت جب حویلی کا لان ٹھنڈ ہواؤں سے جھول رہا تھا، زاویار باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ پاکیزہ ایک کتاب لیے بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ زاویار کو لگا کہ وہ شاید کوئی ناول پڑھ رہی ہوگی۔ وہ اس کے قریب گیا اور کتاب چھین لی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ کوئی عام سی کہانی؟ کتاب دیکھتی زاویار کے ہاتھ ٹھٹک گئے۔ وہ ایک عالمی شہرت یافتہ ادبی شاہکار تھی۔ زاویار کو اپنے ہاتھ میں کتاب لیے حیرت کا جھٹکا لگا۔ پاکیزہ نے پرسکون انداز میں کتاب واپس لی۔ یہ وہ کتاب ہے جسے شاید آپ نے کبھی پڑھنے کی زحمت بھی نہیں کی ہوگی زاویار۔ زاویار وہاں سے اٹھ کر ٹیرس کی طرف بھاگ گیا۔ وہ اپنی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ارد گرد ایک ایسا جال بن گیا ہے جس سے وہ نکل نہیں پا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے کچھ بڑا کرنا ہوگا، کوئی ایسی حرکت جس سے پاکیزہ ٹوٹ جائے۔ اسی کشمکش میں وہ رات بھر جاگتا رہا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اسے شہر کے گھر لے جائے گا جہاں وہ اکیلے ہوں گے، اور وہاں وہ اس پر اپنی مرضی کی حکمرانی کرے گا۔ پاکیزہ نے بھی اب فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے مزید برداشت نہیں کرے گی۔ وہ اسے اس کے تکبر کے آئینے میں اس کا چہرہ دکھا کر رہے گی۔ ان دونوں کے درمیان یہ سرد جنگ اب ایک ایسی سمت جا رہی تھی جس کا انجام شاید دونوں کے لیے ہی غیر متوقع تھا۔ اگلی صبح حویلی کے دروازے پر زاویار کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، بس ایک بیگ اٹھایا اور پاکیزہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے کپڑے پیک کر لے۔ دادا جان اور باقی گھر والے اس اچانک فیصلے پر حیران تھے، مگر زاویار کا لہجہ کسی بحث کی گنجائش نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس نے دادا جان کو بس اتنا کہا کہ شہر میں کچھ کام ہے اور وہ پاکیزہ کو ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ پاکیزہ نے بغیر کسی سوال کے اپنا سامان پیک کیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ اس کی زندگی کا ایک نیا مرحلہ ہے جہاں زاویار اسے اپنی مرضی سے چلانا چاہتا ہے۔ گاڑی حویلی کی گیٹ سے باہر نکلی تو زاویار نے ایک نظر آئینے میں دیکھا۔ پاکیزہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر کھیتوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی غم یا ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک گہری خاموشی تھی۔ شہر پہنچ کر تمہیں سمجھ آئے گی کہ اصل زندگی کیا ہوتی ہے، زاویار نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ پاکیزہ نے مڑ کر اسے دیکھا اور پھر پرسکون لہجے میں بولی، شہر صرف عمارتوں کا نام نہیں ہوتا زاویار، بلکہ لوگوں کی سوچ اور ان کے ظرف کا نام ہوتا ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ آپ ابھی تک اس سے محروم ہیں۔ زاویار نے گاڑی پر ایک زوردار مکہ مارا، مگر کچھ نہ بولا۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ شہر جانے والا راستہ طویل اور ویران تھا۔ دونوں کے درمیان ایک سرد دیوار حائل تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے گزرنے کے بعد آسمان پر بادل چھا گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ سڑک پر پانی جمع ہونے لگا اور گاڑی کا کنٹرول مشکل ہو گیا۔ اچانک ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ گاڑی ایک طرف ہو کر رک گئی۔ اف، یہ کیا ہو گیا؟ زاویار غصے سے چلایا اور گاڑی سے باہر نکلا۔ بارش کا پانی اس کے کپڑوں کو بری طرح بھگو چکا تھا۔ اس نے بونٹ کھول کر دیکھا تو گاڑی کا انجن پانی کی وجہ سے بند ہو چکا تھا۔ وہ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ بری طرح جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ پاکیزہ نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹا سا تولیہ نکالا اور خاموشی سے اس کی طرف بڑھایا۔ زاویار نے تولیہ لینے کے بجائے اسے ایک نظر گھورا۔ مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے،
یہ ہمدردی نہیں ہے، انسان کو بیمار ہونے سے بچانے کی کوشش ہے۔ پاکیزہ نے بغیر کسی جذبات کے کہا اور تولیہ اس کی سیٹ پر رکھ دیا۔ بارش کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، سڑک پر دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا تھا، گاڑی کے اندر کا ماحول عجیب سا ہو گیا تھا۔ تنہائی اور بارش کی آواز نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا جہاں دونوں کو ایک دوسرے کی موجودگی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد زاویہ نے ایک گہری سانس لی اور سیٹ پر پیچھے ٹیک لگا لی۔ اس کی آنا کا غبار کچھ کم ہو چکا تھا۔ اس نے پہلو بدل کر دیکھا تو پاکیزہ اپنی سیٹ پر بیٹھی آنکھیں موندے ہوئی تھی۔ بارش کی بوندیں جب گاڑی کی چھت پر گرتی تھی تو ایک عجیب سی تال پیدا کرتی تھی۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا اس ویرانی میں؟ زاویہ نے اچانک پوچھا۔ پاکیزہ نے آنکھیں کھولی اور باہر کی طرف اشارہ کیا۔ ڈر تو اس سے لگتا ہے جس کے پاس ہونے کے لیے کچھ ہو، یا جس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہو۔ میں تو صرف ایک مسافر ہوں۔ زاویار کو اس کا بات کا مطلب سمجھ آ گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے پاکیزہ کو محض ایک ان پڑھ لڑکی کے بجائے ایک گہری سوچ رکھنے والی انسان کے طور پر دیکھا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا ہر بار خالی جا رہا ہے۔ وہ اسے دبانا چاہتا تھا مگر وہ ہر بار اپنے لفظوں سے اسے خاموش کر دیتی تھی۔ رات کے پچھلے پہر بارش تھمی تھی، سردی بڑھ گئی تھی، گاڑی کے اندر درجہ حرارت گر چکا تھا۔ زاویہ نے ہیٹر چلانے کی کوشش کی مگر بیٹری ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ پاکیزہ کو ٹھنڈک لگ رہی تھی، اس نے اپنے آپ کو سکوڑ لیا۔ زاویہ نے یہ دیکھا تو اسے اپنی انا کے خلاف ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے اپنی جیکٹ اتاری اور پاکیزہ کی طرف بڑھا دی۔ یہ لو، ورنہ کل کو تم بیمار ہو کر میرا سر کھاؤ گی، اس نے روکھے لہجے میں کہا۔ پاکیزہ نے جیکٹ لی اور اسے کندھوں پر ڈال لیا۔ اس میں سے زاویار کی مخصوص خوشبو آ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر اب وہ خاموشی دشمنی والی نہیں تھی بلکہ ایک الجھی ہوئی کشمکش تھی۔ صبح سویرے جب میکینک نے آ کر گاڑی ٹھیک کی تو وہ دونوں اپنے شہر والے اپارٹمنٹ پہنچے۔ گھر بہت بڑا اور پرتعیش تھا مگر وہاں کوئی رونق نہیں تھی۔ زاویہ نے سامان اندر پھینکا اور پاکیزہ سے کہا، یہ میرا گھر ہے، کچن وہاں ہے اور میرا کمرہ اوپر ہے۔ تم اپنی پسند کا کمرہ دیکھ لو مگر خبردار جو میرے کمرے میں کسی کام کے لیے بغیر اجازت آئی۔ پاکیزہ نے ایک نظر پورے گھر پر ڈالی اور پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں زاویہ، میں آپ کو تنگ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ زاویہ اوپر کی طرف چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچ کر بیڈ پر لیٹ گیا مگر اسے سکون نہیں ملا۔ اسے وہ جیکٹ یاد آ رہی تھی جو اس نے پاکیزہ کو دی تھی۔ اسے لگا کہ اس ایک معمولی سے عمل نے اس کے سارے منصوبوں کو ایک نئی موڑ دے دی ہے۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے مزید پریشان کیسے کرے۔ نیچے کچن میں پاکیزہ نے کافی بنانا شروع کی۔ اس کے ہاتھ میں کپ تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس گھر میں اب نئی زندگی کی شروعات ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ زاویہ اسے تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، لیکن اب وہ بھی تیار تھی۔ شہر کے اس اپارٹمنٹ میں زندگی ایک نئی ڈگر پر چل رہی تھی۔ زاویہ کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ تلخ ہو چکا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ جتنا وہ پاکیزہ کو دور رکھے گا اتنا ہی اس کا رعب قائم رہے گا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے کچھ دوستوں کو رات کے کھانے پر دعوت دی، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ وہ پاکیزہ کو ایک نوکرانی کی طرح استعمال کر سکتا ہے۔ شام کے وقت جب مہمانوں کی آمد متوقع تھی، زاویہ اوپر والے کمرے سے نیچے آیا۔ پاکیزہ کچن میں مصروف تھی، اس نے بہت سلیقے سے کھانے کی میز سجائی تھی۔ زاویہ نے اسے دیکھا اور بغیر کسی تعریف کے بولا، آج میرے دوست آ رہے ہیں، دھیان رہے کہ کوئی غلطی نہ ہو، تم بس کھانا سرو کرنا اور خاموش رہنا۔ پاکیزہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا کر کہا، جی بہتر، آپ کو اور کچھ تو نہیں چاہیے؟ اس کا لہجہ وہی سپار تھا لیکن اس کی آنکھوں کی گہرائی میں زاویہ کو ایک عجیب سی اداسی نظر آئی جسے وہ پہچانے سے قاصر تھا۔ مہمان آئے تو محفل جم گئی۔ زاویہ کے دوستوں میں ایک لڑکا عدنان کچھ زیادہ ہی بے تکلف تھا۔ وہ بار بار کچن کی طرف جا رہا تھا اور کھانے کے دوران بھی پاکیزہ کو تجزیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے بعد جب زاویہ ڈرائنگ روم میں کسی کال پر مصروف تھا، عدنان نے موقع پا کر پاکیزہ کا راستہ روکا۔ تم تو اتنی خوبصورت ہو، اس روکھے زاویہ کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ عدنان کی آنکھوں میں ہوس تھی۔ اس نے پاکیزہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ پاکیزہ پیچھے ہٹی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن اس نے اسے کسی صورت گرنے نہیں دیا۔ وہ فوراً وہاں سے مڑی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ زاویہ اسی وقت ڈرائنگ روم سے باہر نکلا تو اس نے عدنان کو مسکراتے ہوئے اور پاکیزہ کو روتے ہوئے بھاگتے دیکھا۔ زاویہ کے اندر کا انسان ایک لمحے کے لیے لرز اٹھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی انا پر کوئی وار ہوا ہے۔ وہ غصے سے عدنان کے پاس گیا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ یہ میری بیوی ہے۔ عدنان ہنس کر بولا، ارے یار، تم تو اسے ویسی بھی کوئی گھاس نہیں ڈالتے، میں تو بس۔ زاویہ نے ایک گھوسا عدنان کے منہ پر رسید کیا، نکل جاؤ یہاں سے ابھی کے ابھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد گھر میں سناٹا چھا گیا۔ زاویہ تیزی سے پاکیزہ کے کمرے کی طرف بڑا، دروازہ کھلا تھا۔ پاکیزہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔
اس کے کندھے ہل رہے تھے، وہ خاموشی سے رو رہی تھی۔ جیسے ہی زاویار کے قدموں کی آہٹ آئی، پاکیزہ نے تیزی سے اپنے آنسو پوچھے اور مڑ گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ تمہارا ڈرامہ ختم ہوا؟ زاویار نے قریب آتے ہوئے پوچھا، مگر اس کی آواز میں وہ پہلی والی کاٹ نہیں تھی۔ پاکیزہ نے سر جھکا لیا۔ میں ڈرامہ نہیں کر رہی زاویار، مجھے بھی احساس ہے، میری بھی عزت ہے۔ زاویار تھوڑا سا جھیپ گیا۔ اس نے پاکیزہ کو پہلی بار اس قدر ٹوٹا ہوا دیکھا تھا۔ اس کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہوا، مگر اسے چھپانے کے لیے اس نے دوبارہ سختی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ تمہیں ان سب کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ میرے دوستوں کے سامنے مت آنا۔ وہ مڑ کر جانے لگا تو پاکیزہ کی دبی ہوئی آواز آئی، آپ کو پرواہ کیوں ہے؟ آپ تو کہتے ہیں یہ سب صرف ایک معاہدہ ہے۔ زاویہ رک گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ بستر پر گر گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پاکیزہ کی وہ سرخ ہوتی آنکھیں اور آنسو تھے جو اسے بار بار ملامت کر رہے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ اب وہ آخر کیا کر رہا ہے۔ ایک لڑکی جسے اس نے اپنی ضد کی وجہ سے زندگی برباد کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا، اس کے اندر اتنی خودداری کیسے ہو سکتی ہے؟ پاکیزہ اپنے کمرے میں تنہائی میں سوچ رہی تھی۔ اسے زاویہ کے غصے میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی تھی۔ کیا زاویہ اس سے مکمل طور پر نفرت نہیں کرتا؟ اس نے سوچا کہ اگر وہ اسے اسی طرح لڑتی رہی تو شاید وہ کبھی قریب نہیں آ سکیں گے۔ وہ اسے سمجھنا چاہتی تھی، اس کے اس غصے کے پیچھے چھپے دکھ کو، مگر زاویہ اسے موقع کہاں دے رہا تھا۔ رات کے 3 بجے گھر میں خاموشی تھی۔ زاویہ اٹھ کر کچن کی طرف پانی پینے آیا تو اس نے دیکھا کہ پاکیزہ لائٹ جلا کر کچھ لکھ رہی ہے۔ وہ اس کے قریب گیا۔ پاکیزہ نے فوراً اپنی ڈائری بند کر دی۔ زاویہ نے ایک بار پھر ڈائری کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کیا چھپا رہی ہو؟ پاکیزہ نے ڈائری سینے سے لگا لی۔ کچھ بھی نہیں، بس کچھ خیالات تھے۔ زاویہ اس کے اتنا قریب تھا کہ پاکیزہ اس کی دھڑکنیں محسوس کر سکتی تھی۔ زاویہ نے ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور آہستہ سے بولا، تم کافی اچھا لکھتی ہو۔ یہ پہلا جملہ تھا جس میں تعریف تھی۔ پاکیزہ کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک چمک آئی۔ زاویہ اس کے اتنا قریب تھا کہ پاکیزہ اس کی دھڑکنیں محسوس کر سکتی تھی۔ زاویہ نے ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور آہستہ سے بولا، تم کافی اچھا لکھتی ہو۔ یہ پہلا جملہ تھا جس میں تعریف تھی۔ پاکیزہ کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک چمک آئی۔ زاویہ نے فوراً اپنا انداز بدلا اور واپس اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ پاکیزہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تو تھے، مگر اب وہ اداسی کی نہیں بلکہ ایک نئی امید کے تھے۔ زاویہ کی نیند اڑ چکی تھی۔ اس کے دماغ میں وہ ڈائری اور پاکیزہ کی وہ پرنم آنکھیں گھوم رہی تھی۔ وہ بستر سے اٹھا اور بے چینی سے کمرے میں چکر لگانے لگا۔ آخر اس ڈائری میں ایسا کیا ہے جو وہ مجھ سے چھپانا چاہتی ہے؟ وہ خود سے بڑبڑایا۔ اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ آہستہ قدموں سے پاکیزہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ پاکیزہ وہاں موجود نہیں تھی، وہ شاید باتھ روم میں تھی۔ زاویہ نے ایک نظر چاروں طرف ڈالی۔ ڈائری سائڈ ٹیبل پر پڑی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا اور ورق گردانی شروع کی۔ ابتدائی صفحات پر اس کی اداسی تھی، مگر جیسے جیسے وہ آگے بڑھا اس کی سانسیں رکنے لگی۔ وہاں اس کی اپنی شخصیت کا تجزیہ تھا، لیکن نفرت سے نہیں، ایک عجیب سی ہمدردی سے۔ زاویہ کو لگتا ہے وہ مجھے توڑ دے گا، مگر اسے کیا خبر کہ میں اس کی انا کے ٹوٹنے کا انتظار کر رہی ہوں تاکہ اس کے اندر چھپا وہ انسان باہر آ سکے جس کے خواب میں نے دیکھے ہیں۔ زاویہ کے ہاتھ تھر تھرانے لگے۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے وہ جاہل کہتا تھا۔ اچانک باتھ روم کا دروازہ کھلا اور پاکیزہ باہر نکلی۔ زاویہ کو ڈائری تھامے دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زاویہ، میری اجازت کے بغیر آپ نے اسے ہاتھ کیسے لگایا؟ پاکیزہ نے جھپٹ کر ڈائری چھین لی۔ زاویہ کی آواز میں وہ پہلی والی دھمک غائب تھی، اس کی جگہ ایک عجیب سی لرزش تھی۔ تم یہ سب میرے بارے میں سوچتی ہو؟ میں نے سوچا تھا کہ شاید آپ کے دل میں میرے لیے نفرت ہے، مگر اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ نفرت نہیں، آپ کا ڈر ہے۔ آپ ڈرتا کہ کہیں میں آپ کو پسند نہ آ جاؤں۔ پاکیزہ نے جرأت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ زاویہ نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس کی آواز دھیمی اور بھاری تھی۔ پھر ثابت کریں۔ پاکیزہ کا لہجہ چیلنج سے بھرپور تھا۔ زاویہ نے اسے بازو سے تھام لیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، مگر اس میں سختی نہیں، ایک شدید کشش تھی۔ پاکیزہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ زاویہ کا چہرہ اس کے قریب آیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ اسی لمحے گھر کی گھنٹی بج اٹھی۔ یہ آواز کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھی۔ دونوں ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹے۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ پاکیزہ نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ زاویہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا نیچے گیا تو دیکھا کہ حویلی کے ملازمین کھڑے تھے۔ دادا جان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، سب کو حویلی بلایا گیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں حویلی پہنچے۔ حویلی میں کہرام مچا تھا۔ دادا جان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ سب گھر والے ہسپتال میں تھے۔ حویلی بالکل خالی تھی۔ جب وہ دونوں واپس لوٹے تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ حویلی کا ماحول پراسرار اور خاموش تھا۔
بجلی غائب تھی، صرف چاند کی روشنی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ پاکیزہ دوسرے کمرے کی طرف جانے لگی تو زاویہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ حویلی ہے، یہاں ہم ایک کمرے میں ہی رہیں گے۔ پاکیزہ کے دل میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف ڈر نہیں بلکہ زاویہ کا اس کی طرف مائل ہونا ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں گئی۔ کمرے میں آتے ہی زاویہ نے دروازہ بند کر دیا۔ اس عمل نے پاکیزہ کے دل کی دھڑکنیں روک دیں اور زاویہ کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ زاویہ، اس کی آواز کپ کپ آئی۔ زاویہ خاموشی سے اس کے قریب آیا۔ مدھم روشنی میں پاکیزہ کا چہرہ کسی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ زاویہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں نے آج تک تمہیں صرف دکھ دیا ہے پاکیزہ، لیکن پھر بھی تم کچھ کیوں نہیں کہتی؟ پاکیزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اس وقت بہت کمزور محسوس کر رہی تھی۔ وہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ اچانک حویلی کے پچھلے حصے سے ایک زوردار آواز آئی، جیسے کوئی شیشہ ٹوٹا ہو۔ دونوں ایک دم چونک گئے۔ یہ کیا تھا؟ پاکیزہ خوف سے زاویہ سے لپٹ گئی۔ زاویہ نے اسے پیچھے کیا اور الماری سے اپنی پسٹل نکالی۔ تم یہاں رکو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ نہیں، مجھے اکیلا مت چھوڑیں۔ پاکیزہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ زاویہ اسے اپنے ساتھ لے کر باہر نکلا۔ حویلی کے کوریڈور میں گہری تاریکی تھی۔ اچانک ایک سایہ ان کے سامنے سے گزرا۔ زاویہ کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں، تحفظ کا جذبہ تھا۔ اس نے پاکیزہ کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ کون ہے وہاں؟ زاویہ کی گرجدار آواز حویلی کی چھتوں سے ٹکرائی۔ وہ سایہ ایک ملازم کا تھا۔ جب زاویہ اور پاکیزہ کو سامنے دیکھا تو وہ بھی خوفزدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ گاؤں کے آوارہ کتے حویلی کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ زاویہ نے اسے جھڑک کر بھگا دیا، مگر اس واقعے نے ان دونوں کے درمیان موجود فاصلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ حویلی کے اس تاریک کوریڈور میں مدھم روشنی میں زاویہ نے پاکیزہ کو اپنے قریب محسوس کیا تو اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ اس نے پاکیزہ کو اندر جانے کا کہا اور خود لان کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خود کو اتنی بڑی سزا کیوں دے رہا ہے۔ پہلی نظر میں ہی وہ اس پر فدا ہو گیا تھا، مگر اسے ان پڑھ سمجھ کر اس سے دور رہا تھا۔ مگر اب وہ جانتا تھا کہ وہ شہر کی پڑھی لکھی ہے۔ گاؤں میں رہتے ہوئے اس نے شہر سے پڑھائی حاصل کی تھی اور وہ اس سے پڑھائی میں بالکل بھی کم نہیں تھی۔ کچھ دیر وہ اسی کشمکش میں ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مگر جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ پاکیزہ جان نماز پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے پر تھے اور روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اللہ جی، میرا کیا قصور ہے؟ کیا میرا یہی قصور ہے کہ بڑوں کی مرضی سے میں نے ایک ایسے شخص کو اپنی دنیا مان لی جو مجھے بالکل پسند نہیں کرتا؟ اگر وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو بس آپ اس رشتے کو ختم کر دیں، میں مزید اذیت میں نہیں رہ سکتی۔ وہ یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ زاویہ سے یہ سب بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے اندر کی جو کشمکش تھی وہ فوراً فیصلے میں بدل گئی تھی۔ کمرے میں واپس آ کر زاویہ نے دروازہ دوبارہ بند کیا۔ اس بار کمرے کی ہوا میں ایک عجیب سی کشش اور تھڑ تھڑاہٹ تھی۔ اسے دیکھ کر پاکیزہ کا چہرہ شرم اور جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ زاویہ نے آہستہ آہستہ اس کے قریب قدم بڑھائے۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ تمہارے دل کی دھڑکن بتا رہی ہے کہ تم بھی مجھ سے اتنا ہی ڈر رہی ہو جتنا میں اس انجانے احساس سے ڈر رہا ہوں۔ زاویہ کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ کمرے کی خاموشی کو بھی بیدار کر رہی تھی۔ پاکیزہ نے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، ایک التجا تھی۔ زاویہ، کیا یہ سب سچ ہے یا یہ بھی آپ کی کسی نئی چال کا حصہ ہے؟ زاویہ نے اس کے چہرے سے بالوں کی ایک لٹ ہٹائی۔ اس کا ہاتھ پاکیزہ کے رخسار کو چھوتے ہوئے تھر تھرایا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے پاکیزہ۔ میں نے تمہیں جاہل سمجھ کر اپنی انا کو تسکین دینے کی کوشش کی، مگر تم نے اپنی خاموشی سے مجھے خود سے زیادہ سمجھ لیا۔ اس نے پاکیزہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے بستر کے کنارے بٹھا دیا۔ یہ لمحہ حد سے زیادہ جذباتی تھا۔ پاکیزہ کے لیے یہ ایک خواب جیسا تھا جس کی تعبیر اسے زاویہ کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی۔ وہ جو کل تک اس سے نفرت کرتا تھا آج اس کے قدموں میں اپنا غرور رکھ چکا تھا۔ زاویہ نے جھک کر اس کے ماتھے کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ مجھے معاف کر دو پاکیزہ۔ زاویہ کی آواز میں نمی تھی۔ پاکیزہ نے آہستہ سے اپنا ہاتھ زاویہ کی گال پر رکھا۔ ناراض ہونے والی کبھی محبت نہیں کرتے زاویہ، اور میں تو آپ سے کب کی
وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ زاویار نے مسکرا کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ ایک دوسرے کے وجود کی گرمی محسوس کر سکتے تھے۔ باہر بارش دوبارہ شروع ہو گئی تھی، لیکن اب وہ بارش انہیں تنہائی کا احساس نہیں دلا رہی تھی، بلکہ انہیں ایک دوسرے کے قریب لا رہی تھی۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھے تو حویلی کے باقی لوگ واپس آ چکے تھے۔ دادا جان کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ جب زاویار اور پاکیزہ ساتھ نیچے آئے تو پورے گھر میں ایک سکون چھا گیا۔ زاویار نے پاکیزہ کے لیے کرسی کھینچی اور اسے بٹھایا۔ یہ عمل سب کے لیے حیران کن دھماکہ تھا۔ اگلے چند دن حویلی میں بہت خوبصورت گزرے۔ زاویار اور پاکیزہ کو وقت دیتا، اس کے درمیان ہونے والی نوک جھوک اب محبت میں بدل چکی تھی۔ وہ کبھی اسٹڈی میں اکٹھے بیٹھ کر کتابیں پڑھتے تو کبھی لان میں چائے پیتے ہوئے گھنٹوں باتیں کرتے۔ پاکیزہ کے الفاظ زاویار کے دل کی سختی کو پگھلا رہے تھے، لیکن ایک دن عدنان نے زاویار کے آفس میں ایک کاغذ بھیجا جس سے زاویار کو لگا کہ پاکیزہ اس کے خاندان کے خلاف کوئی سازش کر رہی ہے۔ زاویار کا پرانا غصہ دوبارہ لوٹ آیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ عدنان اس دن کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ وہ حویلی پہنچا تو اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی نفرت تھی۔ اس نے ڈرائنگ روم میں پاکیزہ کو بلایا اور وہ خط اس کے سامنے پھینک دیا۔ یہ کیا ہے پاکیزہ؟ کیا تمہاری محبت کا یہی انجام تھا؟ پاکیزہ خط پڑھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس بار وہ رو نہیں رہی تھی، بلکہ ایک نئی جنگ کے لیے تیار تھی۔ یہ جھوٹ ہے زاویار، آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں؟ زاویار نے اسے نہیں سنا اور باہر نکل گیا۔ اب حویلی کی فضا ایک بار پھر بوجھل ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد زاویار کی گاڑی حویلی کے گیٹ پر ٹائروں کی چیخ کے ساتھ رکی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف وہی ایک لمحہ اور وہی ایک جملہ گھوم رہا تھا جو عدنان نے اسے فون پر کہا تھا کہ تمہاری بیگم حویلی کی زمینوں کے کاغذات کسی اور کے نام کروانا چاہتی ہے۔ اسے اس وقت کچھ اور سمجھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تیزی سے حویلی کے اندر داخل ہوا جہاں پاکیزہ اسے پرسکون انداز میں کھڑی دکھائی تھی۔ تمہارے پاس کوئی وضاحت ہے یا خاموشی ہی تمہارا جواب ہے؟ کہ عدنان کی چال ہے زاویار؟ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ میں آپ کے خاندان کی جائیداد میں دلچسپی رکھتی ہوں؟ آپ کا شک آپ کی محبت سے زیادہ گہرا نکلا۔ مجھے ثبوت چاہیے پاکیزہ، ثبوت۔ زاویار نے میز پر ہاتھ مارا۔ پاکیزہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ اپنی الماری کی طرف گئی اور ایک چھوٹی سی ڈائری اور لیپ ٹاپ نکال لائی۔ یہ وہ تمام ای میلز اور پیغامات ہیں جو عدنان نے مجھے پچھلے ایک ہفتے سے بھیجے ہیں۔ وہ مجھے دھمکا رہا تھا کہ اگر میں نے اس کا ساتھ نہ دیا تو وہ آپ کو تباہ کر دے گا۔ میں نے یہ سب اس لیے چھپایا تھا کیونکہ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زاویار نے لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سب سچ تھا جو پاکیزہ نے کہا تھا۔ اس کا غصہ ایک لمحے میں شرمندگی بدل گیا۔ وہ وہاں کھڑا رہا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ میں نے تم پر شک کیسے کر لیا؟ زاویار کی آواز کانپ رہی تھی۔ پاکیزہ نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ گرے نہیں۔ آپ نے شک نہیں کیا زاویار، آپ نے اپنی انا کی بات مانی ہے۔ آپ کے لیے آج بھی آپ کی انا میری محبت سے بڑی ہے۔ وہ وہاں سے مڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زاویار اسے روکنا چاہتا تھا، لیکن وہ وہیں جم کر رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا بڑا احمق نکلا تھا۔ اس نے فوراً عدنان کو فون ملایا۔ عدنان، تم نے جو کھیل کھیلا ہے اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ میں تمہارے سارے کالے کرتوت لے کر پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں۔ اگلے لمحے زاویار حویلی سے نکلا۔ اس نے ساری رات عدنان کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے، قانونی کارروائی کی اور صبح ہونے سے پہلے اسے قانون کے حوالے کر دیا۔ لیکن یہ فتح اسے خوشی نہیں دے رہی تھی۔ اسے پاکیزہ کی وہ سرد نظر یاد آ رہی تھی۔ اگلے دن وہ حویلی لوٹا۔ پاکیزہ لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ زاویار اس کے پاس گیا، مگر وہ خاموش رہی۔ میں نے سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے، عدنان جیل میں ہے، زاویار نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ نے چائے کا کپ نیچے رکھا۔ آپ نے عدنان کو سزا دے دی، مگر کیا آپ نے اس شک کو سزا دی جو آپ کے دل میں میرے لیے پیدا ہوا تھا؟ زاویار نے اس کے قریب آ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کی آنکھوں میں سچی ندامت تھی۔ میری غلطی تھی، میں نے تم پر بھروسہ نہ کر کے خود کو سزا دی ہے۔ اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری انا تمہارے اور میرے درمیان کبھی نہیں آئے گی۔
پاکیزہ کا دل پگھل گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب زاویار کا غرور مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اس نے زاویار کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ یہ ایک بہت ہی جذباتی اور سکون بخش لمحہ تھا۔ زاویار نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے لگا کہ اسے دنیا کی ہر خوشی مل گئی ہے۔ دادا جان جو اب مکمل صحت یاب ہو چکے تھے، حویلی میں آج ایک خاص رونق تھی۔ دادا جان نے خاندان کے تمام افراد کو جمع کیا تھا۔ اس نے پاکیزہ کو کمرے میں بلایا تھا۔ جب پاکیزہ کمرے میں داخل ہوئی تو زاویار اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو تھی اور روشنی بہت مدھم تھی۔ زاویار نے اسے اپنے قریب بلایا اور اس کے ہاتھ تھام کر اسے کھڑکی کے پاس لے گیا جہاں سے چاندنی صاف نظر آ رہی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں یہ نمی مجھے آج بھی شرمندہ کر دیتی ہے پاکیزہ۔ زاویار نے بہت نرمی سے اس کے رخسار کو چھوا۔ پاکیزہ کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ وہ آنسو اداسی کی نہیں بلکہ اس سکون کے تھے جو اسے اتنے عرصے کی جدوجہد کے بعد ملا تھا۔ یہ نمی اس خوشی کی ہے زاویار جو مجھے آج آپ کی آنکھوں میں نظر آ رہی ہے۔ زاویار نے آہستہ سے اس کے ماتھے کو اپنے ہونٹوں سے چھوا اور پھر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا مگر تم نے اپنی محبت سے مجھے جیت لیا ہے۔ اب میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ اس نے پاکیزہ کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ پاکیزہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور خود کو زاویار کے سینے میں محفوظ کر لیا۔ یہ زندگی کا وہ حسین ترین لمحہ تھا جس کے لیے وہ تڑپتی رہی تھی۔ رات کے وقت جب سب مہمان جا چکے تھے، زاویار اور پاکیزہ اپنے کمرے میں تھے۔ کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ زاویار نے ایک بار پھر پاکیزہ کو اپنے قریب کیا اور اس کے گالوں کو چومتے ہوئے کہا، آج سے ہماری نئی زندگی شروع ہوتی ہے جہاں نہ کوئی شک ہوگا نہ کوئی انا۔ پاکیزہ نے مسکرا کر سر اس کے سینے پر ٹکایا۔ باہر تارے جگمگا رہے تھے اور حویلی کی فضا میں ایک پرسکون خاموشی تھی۔ زاویار کو احساس ہو گیا تھا کہ محبت کسی کو جھکانے کا نام نہیں بلکہ کسی کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے کا نام ہے۔ پاکیزہ نے بھی سکون کی سانسیں لی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ ختم ہو چکی تھی اور اسے اس کی محبت مکمل طور پر مل چکی تھی۔